6 اور 7 محرم الحرام کے اثر انگیز واقعات مختصر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو واقعہ کربلا کی ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج 5 محرم الحرام کا دن ہے۔ عمر بن سعد کی فوج کا کوفے سے کربلا پہنچنا 5 محرم کو عمر بن سعد بن ابن وقاص عبداللہ بن زیاد کی طرف سے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے 4000 سپاہیوں کی فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یہ دن تھا جب دشمنوں کی تعداد میں اضافہ شروع ہوا اور میدان کربلا میں کشیدگی بڑھ گئی۔ 6 محرم الحرام یزیدی فوج کی تعداد 20,000 تک پہنچی۔ 6 محرم الحرام کو عبداللہ بن زیاد نے مزید لشکر کربلا بھیجا۔ اس دن تک یزیدی فوج کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اسی دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمنوں کے حملے کو محدود کیا جا سکے۔ 7 محرم الحرام کے دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر نہر فرات کا پانی امام حسین علیہ السلام کے خیمے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت عباس اور دیگر اصحاب نے پانی لانے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے سخت پہرا بٹھا دیا تھا۔ یہ تمام واقعات تاریخی کتب میں درج ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم کی ابتدا سے ہی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کا دائرہ تنگ ہوتا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پریشانیوں مصیبتوں کو یاد کر کے اگر ہم آج اللہ کے حضور دعائیں کریں گے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی مشکلات کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے تو رب تعالیٰ امام حسن حسین کے صدقے، پنجتن گھرانے کے صدقے، اہل بیت کے صدقے ہم مسلمانوں کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ جو لوگ قید میں ہیں انہیں رہائی ملے گی، جو لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں رب تعالیٰ انہیں قرضوں سے نجات عطا کرے گا، جو لوگ بیمار ہیں رب تعالیٰ انہیں بیماریوں سے شفائیں عطا کرے گا۔ محرم الحرام کے یہ وہ دن ہے جن دنوں میں آل رسول پر پانی بند کر دیا گیا، کھانے کو بند کر دیا گیا، بھوک پیاس غربت فاقے آن پڑے۔ اس کے علاوہ مشکلات بڑھتی گئی، مشکلات نے آن گھیرا، لیکن امام حسین علیہ السلام حق کی بات پر ڈٹے رہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ نے بھی صبر کے دامن کو نہ چھوڑا اور حق پر ڈٹ کر کھڑے رہے، باطل کا مقابلہ کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور 72 جان نثاروں کو رب تعالیٰ نے صبر کا پھل جنت عطا کی۔ حضرت امام حسن حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اللہ رب العزت نے صبر کرنے پر انہیں جنت کی سرداری عطا کر دی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ان کی مشکلات کو اگر ہم دیکھیں، ان کی مصیبتوں کو دیکھیں، ان کی بھوک اور پیاس کو دیکھیں تو ہم اپنے غم بھول جائیں، اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں بھول جائیں۔ جب بھی آپ کو کوئی غم ستائے تو غم حسین کو یاد کر لیں، آپ کو اپنے غم بھول جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا گھرانہ ہے جس کے پاس ہر خزانے کی چابی ہے۔ یہ ایسا گھرانہ ہے جو بس منہ سے بات نکالتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتے تھے، لوگوں کو خزانے بانٹنے والے تھے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تو رب تعالیٰ اسی وقت معجزات کر دیتا، لیکن اپنے لیے دنیا کی دولت کو انہوں نے اکٹھا نہ کیا، بلکہ جو ان کے پاس تھی وہ بھی غربا میں تقسیم کرتے گئے۔ اللہ رب العزت سے صرف وہ دعائیں کرتے رہے، صبر مانگتے رہے، اور رب تعالیٰ نے انہیں ایسے انعامات سے مستفید کیا کہ آج تک دنیا امام حسین علیہ السلام اہل بیت کو یاد کرتی ہے، اور یزید پر آج تک دن رات صبح و شام لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، اور تا قیامت یزیدی فوج پر اور یزید پر لعنت ہی لعنت ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج 5 محرم سے لے کر 7 محرم تک ایک ایسا عمل بتاؤں گی، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رزق اور دولت کی بارش ہوگی، فاقے غربت تنگ دستیاں ختم ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی، تمام غموں سے پریشانیوں سے آپ کو
نجات ملے گی، بیماروں کو شفائیں ملیں گی، قرضوں سے نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، کوئی بھی جادو جنات کا اثر آپ پر نہ ہوگا۔ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے رب تعالیٰ اسی کام میں کامیابی عطا کرے گا۔ جس طرف قدم بڑھائیں گے قدم بہ قدم کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اور آپ کی قسمت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ جو میری مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی خود اپنے لیے پریشان ہے، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، بہن بھائیوں کے لیے پریشان ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اگر اسی وظیفے کو 10 محرم تک جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا انہی 5 دنوں کے اندر اللہ رب العزت ایسے آپ کو معجزات دکھائے گا، آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی اور مسائل کو حل ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یقین نہیں آتا؟ اس بار اس عمل کو کریں اور اللہ کی عطاؤں کے معجزات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ عمل بتانے لگی ہوں، دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور پھر اسی ترتیب سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ کن کن مقاصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ان کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکی ہوں، مزید میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ پہ بتاؤں گی، لیکن وظیفے کو آپ نے دھیان اور توجہ سے سننا ہے، وظیفے کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے آج وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھتے جانا ہے اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، اندھیری زندگیوں کو روشنی عطا کرے گا، اندھیروں میں روشنائیاں ہمیں عطا کرے گا، ہر مقصد میں ہمیں کامیابی ملے گی، ہر مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے بس نیت اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یہ دعائے یونس بھی ہے، قرآنی آیت بھی ہے، نبوی دعا بھی ہے، تو اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اگر یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تعداد اگر زیادہ کرنی ہے تو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا فائدہ ہوگا، لیکن کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ جب 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کے 2 خوبصورت ناموں کو پڑھنا ہے، یا سمدو یا سرمد، یا سمدو یا سرمد۔ یا سمدو کا مطلب ہے بے نیاز، ہر ایک اسی کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں، بلکہ ہر چیز، ہر انسان، ہر جاندار، ہر جانور، ہر حیوان اسی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ ہی رب تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ہر حاجت مند اور مخلوق اللہ ہی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اور یا سمدو قرآنی لفظ بھی ہے، سورۃ اخلاص میں اللہ الصمد کا ذکر آیا ہے۔ یا سمدو کو آپ دل کی گہرائیوں سے جب پڑھیں گے تو آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، مشکلات بھی آسان ہوں گی، سکون بھی ملے گا، غیبی مدد بھی آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ یا سرمد کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنے والا، کبھی ختم نہ ہونے والا، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورۃ قصاص میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہمیشہ قیامت تک کے لیے زندہ اور باقی رہنے والا صرف رب تعالیٰ ہے۔ یا سرمد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے دائمی لا زوال ہونے کو بیان کرتا ہے۔ یا سرمد یہ اللہ رب العزت کی ازلیت و ابدیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ نے یا سمدو یا سرمد کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، بہت زیادہ پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے،
جب آپ کا دل چاہے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھتے رہنا ہے، یا سامدو یا سرمد، یا سامدو یا سرمد، یا سامدو یا سرمد، کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ اللہ کے یہ دونوں نام بھی پڑھ لیں، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ سے مانگے۔ امام حسین علیہ السلام کی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے غموں کو یاد کرتے ہوئے رب تعالی سے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت وسیلہ محمد والے محمد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، غموں کو آپ کی زندگیوں سے دور تر کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کے پڑھنے سے گھر میں خوشیاں بھی آئیں گی، غربت ختم ہوگی، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، رزق اور دولت کی ریل پھیل آئے گی، فاقے ختم ہوں گے، کاروبار چل پڑیں گے، قسمتیں چمک اٹھیں گی، رشتوں میں اگر رکاوٹیں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، آپ کی اولادیں نیک و صالحہ بھی بنیں گی، اور اولادیں ایسا سٹینڈ ہوں گی، ایسی کامیاب ہوں گی، پھر اس کامیابی کو کبھی زوال نہ ہوگا، عروج ہی عروج ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑا ہی خوبصورت اور مختصر عمل ہے۔ اگر اس عمل کو آپ نے 10 محرم تک جاری رکھ لیا تو انشاءاللہ 5 دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کو معجزات دکھائے گا، غیبی مدد کے نظارے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اپنے نصیب اور تقدیر کو بدلتا ہوا، چمکتا ہوا بھی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔